عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی کا اگر آپ پہلو دیکھو نا، ہر پہلو ایسا ہے جس میں یقین ہوتا ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے، باقی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی لیتے تھے، مٹی سمجھتے ہو، مٹی، اور اس میں پانی ڈالتے تھے تو کیچڑ بن جاتا تھا، اور پھر وہ کیچڑ کا آپ ایک پرندہ بناتے تھے، جیسے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کھیلتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی لیتے، اس میں پانی ڈالتے، وہ کیچڑ بن جاتا، اور اس کے بعد میں اس کا ایک پرندہ بناتے تھے، اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے، کر کے پھونک دیتے تھے۔ جیسے پھونک مارتے تھے وہ پرندے میں جان آتی تھی اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کرتے تھے تو سارا مجمع کہتا تھا، او اللہ کے نبی، کیا آپ نے تو روح پھونکی، آپ نے تو جان پھونکی اور پرندے کو زندہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ فرماتے یہ میرا کمال نہیں، میرے اللہ کا کمال ہے۔ بولو کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ آپ سے انگلیوں پر گنتے جانا، یہ تو میں نے پہلی بات آپ کو بتائی۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں کبھی کوئی آتا جو بالکل اندھا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی وہ اندھا پیدا ہوا ہے، یا کبھی کبھی کسی کو کوڑ کی بیماری ہے، پورے بدن میں چمڑی کی بیماری ہے، سفیدی کی بیماری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ایسے آدمی کو لایا جاتا جو پیدائشی اندھا ہو یا پیدائشی جس کو کوڑ کی بیماری ہو، حضرت عیسیٰ کے قریب جاتے، حضرت عیسیٰ ٹچ بھی نہیں کرتے، صرف اپنا ہاتھ اس کے قریب اس سر سے لے کر پاؤں تک جاتے، جو آدمی پیدائشی اندھا تھا وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا، اور جس کو کوڑ کی بیماری تھی صرف حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا اور وہ ایسا نارمل ہو جاتا تھا جیسے اس کو چمڑی کی کبھی بیماری ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور جب لوگ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے ایسا تو کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا، ایسا تو کوئی بہت بڑا طبیب بھی نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ کا وہی جواب ہوتا تھا یہ میرا کمال نہیں۔ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عیسیٰ قبرستان جاتے تھے، ارے بولو حضرت عیسیٰ قبرستان جاتے تھے، اور کوئی بھی پرانی سے پرانی قبر ہو صرف حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے یہ مردے کو زندہ کرنا ہے، ارے بولو یہ مردے کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت پرانی قبر، برسوں پہلے کوئی مرا ہو قبر میں ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی بھی قبر کے پاس جائے اور جا کر کے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر پھٹتی تھی اور مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اور صرف کھڑا نہیں ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ باتیں کرتے اس سے جو برسوں پہلے دنیا سے جا چکا، حضرت عیسیٰ باتیں کرتے اور اس کے بعد کہتے تھے چلو اب بات مکمل ہو گئی، واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس مردہ لیٹ جاتا تھا اور قبر پھر سیدھی ہو جاتی تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اور جب یہ کام حضرت عیسیٰ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ خود کہتے تھے میں نے تھوڑی کیا، میں خود کہتا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ تو زبان میری تھی، باقی حکم تو اللہ ہی کا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور کمال، وہ تو بڑا عجیب کمال، کسی کو بھی دیکھے نا دیکھنے کے ساتھ یہ اچھا ہے آج نہیں، کسی کو بھی دیکھے نا اس کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ یہ بول دے تو کیا کھا کر آیا ہے اور کتنا کھا کر آیا ہے اور تیرے گھر میں کتنا جمع ہے۔ اب آپ سوچے نا کسی کا چہرہ دیکھ کر یہ بتا دے کہ تو کیا کھا کر آیا، کتنا کھا کر آیا اور تیرے گھر میں کتنا جمع ہے، اور جو بتائے وہ بالکل صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم کس کا ہوتا تھا؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کا دنیا میں آنا بھی تو بہت عجیب تھا۔ بغیر ابا کیا ہے؟ ارے بولو بغیر ابا کے حضرت مریم علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا اور حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے، بغیر ابا کے دنیا میں آئے۔ اور جب سارے لوگوں نے تہمت لگائی، حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لے کر آئے، تو حضرت عیسیٰ تو دودھ پیتے بچے تھے، اسی وقت کہنا شروع کیا میری ماں کو مت پوچھو، میں خود ہی جواب دے رہا ہوں۔ اور جب آخری وقت حضرت عیسیٰ کا آیا، لوگوں نے کہا قتل کر ڈالو، لوگوں نے کہا سولی پہ لٹکا دو، اللہ نے کہا میرے عیسیٰ کو کوئی قتل بھی نہ کرے، کوئی سولی پر بھی نہ لٹکائے، اللہ نے خود حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ کی یہ جو زندگی ہے یہ پوری، بولو کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ قرآن میں۔ ساتھ میں بولو کس پر لکھی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَأَنِّي قَدْ
جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ پوری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، ساری باتوں کے بعد مجھے خلاصہ یہ بتانا، حضرت عیسیٰ کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ حضرت عیسیٰ کا ایک ہی پیغام تھا، میرا دنیا میں آنا، میرا دودھ پیتے عمر میں بولنا، اللہ کا آسمانوں پر اٹھانا، پرندے کو پھونک مار کے اس میں جان ڈال دینا، کسی اندھے کو اور کسی کوڑ والے بیماری کو اچھا کر دینا، ارے گھر میں کیا رکھا وہ بتا دینا، کسی مردے کو قبر سے اٹھا لینا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے سنو، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ وہ اللہ ہے جو میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے۔ لیکن مجھے اس وقت جو بات بتانا کہ ان حالات میں پریکٹیکلی ہم کو کیا کرنا ہے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ کو دریا پار کرنا ہے، کوئی نبی کا نام لے رہا ہوں، کون سے نبی بولو؟ حضرت جن کے بہت سارے معجزات اور کمالات میں نے آپ کو بتایا بھی، یہی حضرت عیسیٰ کو کیا کرنا ہے؟ دریا پار کرنا ہے۔ اب اس زمانے میں ایک کشتی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ جاؤ اور دریا پار کریں، وہ صبح میں ایک وقت ادھر جائے اور رات کو ایک وقت وہاں سے جائے۔ اب بہت سارے پیسنجر کھڑے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے، ان کو بھی دریا پار کرنا، پتا چلا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے۔ اس وقت وہ کام کرے ایسی پوزیشن میں کشتی نہیں ہے، تو سب لوگ کہنے لگے کیا ہوگا کیا ہوگا، تو کہا 24 گھنٹہ کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ کشتی بنانا بہت لمبا چوڑا کام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے، سارے پیسنجر کھڑے ہیں اور 24 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دریا پر، بولو کہاں گئے؟ دریا پر سیدھے چلنا شروع کیا اور ایک ہی آواز اللہ، بولو کیا آواز؟ اللہ، پھر بولو نا اللہ، بس بولتے گئے اور دریا پر چلتے گئے، ایسے چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا، پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ کافی آگے گئے ہوں گے تو یہ پیسنجروں میں ایک پیسنجر کو ایسے جن کو جلدی ہوگی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اکیلے مت جاؤ نا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جاؤ نا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جاؤ، آپ دریا پر چلتے ہیں، اللہ کو کہو نا میں بھی دریا پر چلو، مجھے بہت ارجنٹ کام ہے، مجھے بھی لے کر جاؤ۔ ارے اللہ کے نبی تھے کون؟ حضرت عیسیٰ۔ واپس آئے، بولو واپس آیا اور اس کو کہا چلنا ہے میرے ساتھ میں، چلنا دریا پر چلنا، ہاں دریا پر چلنا، کہا چلو گے برابر چلو گے دریا پر، کہا آپ چل رہے ہیں نا، آپ کے پاؤں کے نیچے پانی ہے، پاؤں کے اوپر تو پانی بھی نہیں ہے، میں بھی ایسے چلوں گا۔ حضرت یہ سب سننا، اسی لیے میں نے یہ ساری پوائنٹ بتائی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا 2 کام کرنے ہوں گے، بولو کتنے کام کرنے ہوں گے؟ 2 کام کرنے ہوں گے، ہاں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو تمہاری نظر میرے پاؤں پر ہوگی، ساتھ میں بولو تمہاری نظر میرے، ادھر ادھر مت دیکھنا، یا رائٹ لیفٹ اوپر نیچے نہ، پورا سمندر پار کرنا ہے، نظر کہاں ہوگی؟ میرے۔ اور نمبر 2 پیچھے رہنا، آگے مت جانا، بولو پیچھے رہنا آگے مت جانا۔ وہ جو آدمی جس کو ارجنٹ ہے اور پانی پر چلنا، دریا میں چلنا کس کو نصیب ہوئے؟ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ نے 2 باتیں بتائی ہے، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ، دونوں باتوں پر میں عمل کروں گا، ایک تو میری نظر آپ کے پاؤں پر ہوگی اور نمبر 2 میں آپ کے پیچھے رہوں گا، آپ میرے چلو چلے، اور زبان کے اوپر بولو، ساتھ میں بولو اللہ اللہ اللہ، بولے جا رہے اللہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ پروردگار کا نام لے کے چلے جا رہے۔ حضرت عیسیٰ آگے اور بولو وہ مسافر پیچھے، اور مسافر نے اپنی دونوں آنکھوں کو جیسے ٹکیا بند گئی، صرف حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو دیکھے اور پیچھے ہی چلے، آگے بڑھنے کا سوچے بھی نہیں۔ آدھا سے زیادہ دریا پار ہو گیا تو ان کو ایسا خیال آیا کہ یہ تو آرام سے پار ہو رہا ہے دریا، تو اس میں یہ پاؤں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ذرا دائیں بائیں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، دائیں طرف کے پانی کو دیکھو، بائیں طرف کے پانی، یہ کیا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو ہی دیکھنے کا، میں ذرا دائیں بائیں تو دیکھوں نا، پیچھے تو چل ہی رہا ہوں، وہ آگے ہے میں پیچھے ہوں، لیکن ذرا ادھر ادھر تو دیکھو۔ جیسے ادھر ادھر دیکھا، بولو سیدھے پانی میں، اب وہ پانی میں ڈوبنے لگا، اللہ کے نبی میرے کو بچا لو، اللہ کے نبی میرے کو بچا لو، میں بھول میں دیکھ لیا، بھول میں وہ میرے کو دماغ میں ایسا آیا کہ میں کب تک آپ کا پاؤں دیکھوں، میں نے تھوڑی دیر کے لیے، صرف چند سیکنڈ کے لیے میں نے دائیں بائیں دیکھا، وہ ڈوبنے لگا۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب تو ڈوبے گا، مرے گا، آج میری دعا بھی تجھ کو کام آنے والی نہیں ہے۔ بولو وہ آدمی ڈوب گیا، حضرت عیسیٰ پار ہو گئے۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاؤں کو نہیں دیکھا، کدھر دیکھا؟ بولو کدھر دیکھا؟
دائیں بائیں دیکھا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بولو اجڑ گیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے، بولو حضرت عیسیٰ وہ نبی ہے جو اپنے زمانے میں نبی تھے، بولو اپنے زمانے میں، لیکن قیامت سے پہلے آئیں گے اور ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ بولو قیامت سے پہلے بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو وہ جو نبی تھے، اس زمانے میں نبی تھے، ان کے پاؤں کو نہ دیکھا، ادھر ادھر دیکھا تو ڈوب گیا۔ تو جو ہمارے نبی، جو سارے نبیوں کے نبی ہے، آج ہم ان کے قدم کو نہیں دیکھ رہے اور ادھر ادھر دیکھ رہے، تو ہم بھی تو برباد ہو رہے۔ آج ہماری برباد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جھوٹے بہانے بناتے ہم لوگ، معلوم کیا جھوٹا بہانہ بناتے معلوم ہے؟ حکومت کا پرابلم ہے، ہائی کورٹ کا پرابلم ہے، سپریم کورٹ کا پرابلم ہے، پولیس ان کی ہے، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، اقتدار ان کا ہے، کرسی ان کی ہے، لیکن کوئی یہ بولنے کو تیار نہیں کہ ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ لیکن نہ میرے پیاروں، ہم نے جو حضرت عیسیٰ کے قدم کو نہ دیکھا، وہ ڈوب کے برباد ہو کر تباہ ہو گیا، تو ہم نے بھی آج نبی کے قدم کو، بولو کہاں ہمارا یہ مجمع بیٹھا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہماری ہندوستان میں ریل آئی، پانی کی باڑھ آئی، بولو آئی کہ نہیں آئی؟ آج بھی بمبئی میں ابھی بھی پانی برس رہا ہے، کھڑے بولو نا باڑھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور میں سمجھتا ہوں 99% ہمارے موبائل میں وہ پانی کا طوفان آیا، بھائی کسی نے بھیجا ہوگا ہم کو کہ دیکھو 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 کیرلا میں کیا ہو گیا، دیکھو وہاں مہاراشٹر میں کیا ہو گیا، ارے دیکھو 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 وہاں اڑیسہ میں کیا ہو گیا۔ یہ سارے ہمارے پاس میں وہ پانی کا ریل کا آنا، اور پھر لوگوں کا مدد کرنا، اور لوگوں کا بھاگنا، اور لوگوں کی جنازے اٹھانا، اور پانی کے اندر کتنے لوگ بہ گئے جن کو کلمہ بھی نہ ملا، کفن بھی نہ ملا، دفن بھی نہ ملا، وہ سب ہمارے موبائل پر آیا۔ ہم نے کیا کیا؟ فوراً بٹن دبا کے دوسرے دوست کو بھیجا، بہت خراب ہوا وہاں کیرلا میں، دیکھ کیسا ہو گیا، دیکھ میں تیرے کو فوٹو بھی بھیجا، ہو گیا ہمارا کام، ہو گیا ہمارا کام ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں آیا پانی، کیوں آیا؟ آج 2 گھنٹہ پانی آتا ہے اور ایک آواز آتی ہے پانی بھر گیا، بولو آتی کہ نہیں آواز آتی کہ نہیں؟ کل میں بھروچ میں تھا، مغرب کے بعد پانی بڑھتا ہوگا، عیسیٰ میں تو آواز آتی، مولانا ایسا نہیں ہو کہ پانی بھر جائے اور تمہارا واپس سورج جانا مشکل ہو جائے۔ 2 گھنٹہ پانی آتا ہے، پانی بھر جاتا ہے، گاؤں میں بھر جاتا، دیہات میں بھر جاتا، بڑے بڑے شہروں میں بھر جاتا۔ اللہ کی قسم یہ آسمان کا پانی نہیں بھرتا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پہ اتر رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو ہم نے کیا کیا؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، بہت اچھی بات ہے، پتے کی بات بتاؤ، ہم نبی سے محبت نہیں کرتے لیکن نبی تو ہم سے محبت کرتے تھے نا، تو محبت کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہم کو، ذرا بھی لحاظ دے کہ ہم نبی کے قدم مبارک پر چلیں۔ محرم مہینے میں ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ فجر کی نماز چھوڑتے محرم مہینے میں۔ جس حضرت حسین نے میدان کربلا میں عصر کی نماز پڑھ کر پوری امت کو بتا دیا کہ نبی کا نواسہ جان دے دیں گے، نبی کے نواسے حضرت حسین جان دے دیں گے، کیونکہ جس وقت حضرت حسین نے اپنی جان دی ہے نا، آپ کے اوپر جو کپڑا تھا نا وہ حضرت فاطمہ کا بنایا ہوا کپڑا تھا، آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی نا وہ شیر خدا حضرت علی کی تلوار تھی، آپ کے سر پر جو کالا امامہ تھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا، آپ اکیلے تھے، سامنے 1,20,000 کی فوج تھی، سب کے بیچ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، جان دے دی اور امت کو بتا دیا نبی کے نواسے جان دے سکتے ہیں مگر نماز قضا۔ یہاں کتنے جمعہ میں آئے ہیں جو آج فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے، اور کتنے پڑھے تو ایسے ادھر ادھر پڑھ کے نکل گئے۔ میرے پیاروں ہمارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب سنو گے نا ہمارے نبی ہم سے، جب تک ہم ان کے قدم پر نہیں آئیں گے وہاں تک یہ امت کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ذکر بتائے جاتے ہیں، ہاں ہمارے حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکات، تم آمین بولو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک امت کو ایک میسج پہنچایا، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ پڑھے۔ کتنے لوگوں نے کہا فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھا جائے، اس لیے پڑھا جائے کہ ہمارے ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، کتنے مردوں کو مارا گیا، کتنے بچوں کو مارا گیا، کتنی عورتوں اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، ہمیں پتہ نہ چلا۔ تو قنوت نازلہ بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنا ہے، سورہ شمس بھی پڑھنا ہے، یا سلاموں کی دعا بھی پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بھی پڑھنا ہے، آیت الکرسی بھی پڑھنا ہے۔ لیکن میرے دوستو فجر کی نماز بھی پڑھنا ہے،
جب تک فرض پر ہم نہیں آئیں گے. بولو آئیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا آئیں گے. ابھی اگر کسی مسجد میں بولو نا کہ ابھی سورہ یاسین کا ختم ہونے والا ہے اور یا سلاموں کی تسبیح پڑھنے والے ہیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھنے والے, سارے محلے والے جمع ہو جاؤ. سارے محلے والے جمع ہو گئے, رات کو 1 گھنٹے تک تسبیح چلی. اور وہی محلے والے کو پوچھو کل فجر کی نماز. یہ شریعت کے ساتھ مذاق نہیں, یہ مذاق کر رہے ہیں ہم, مذاق اللہ رسول کے ساتھ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت تھی. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے. کتنے دن ہو گئے؟ نہیں ساتھ میں بولیں گے کتنے دن ہو گئے. اور آپ ایسے بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اور صحابہ کرام میں بھی اکثر وہ بیٹھے جن کے چہرے سے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کھانا کھایا نہیں. ایک صحابی شاید آپ نے نام سنا ہوگا, نام ہے صہیب. بولو کیا نام؟ صہیب رومی. صہیب جن کا قرآن پاک میں بھی اشارتاً ذکر آیا ہے. بولو کون حضرت؟ وہ آئے وہ بھی بیان نہیں آئے, کیونکہ ہمارے نبی کا بیان تقریر تبلیغ دعوت جو بھی وہ آئے, لیکن انہوں نے جیسا دیکھا کہ ہمارے نبی کے چہرے پر کتنے بھوک کے آثار ہیں, ان کو ہو گیا کہ 2 دن ہو گئے شاید کھانا نہیں کھائے. وہ بیان میں نہیں بیٹھے, سیدھے گھر میں گئے, بیوی کو جا کر پوچھا اپنے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ بیوی نے کہا 4 آدمی کا کھانا ہے, ایک میں کھانے والے, ایک تم کھانے والے. بتا اللہ کے رسول بہت بھوکے. تو بیوی نے کہا بلا لو, ان کے ساتھ ایک اور ساتھی کو بھی بلا لو, کل کا مالک اللہ, ابھی تو 4 آدمی کا کھانا ہو جائے. حضرت صہیب آئے, لیکن حضرت صہیب آئے, اب دیکھو اللہ کے رسول بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا, وہ ایسے پیچھے سے آئے. جب آ کر زور سے سلام کرے تو سب دیکھیں گے بھائی کس نے سلام کیا, اور ان کو سب کو تو بلانا نہیں ہے کھانے میں, کن کو بلانا ہے؟ اللہ. تو وہاں پیچھے سے دیکھو یوں اشارہ کرے, حدیث پاک میں لکھا یوں اشارہ کرے یوں. تو ہمارے نبی پاک صادق کی نظر پڑی تو کیا فرمایا؟ کیا مطلب؟ آپ گھر پہ آ جاؤ, کھانا ہے. اور کتنے آدمیوں کا کھانا وہ بتا دیے, کتنے آدمی کا کھانا؟ 4 آدمی کا کھانا ہے. میرے پیاروں سچ بتاؤ, میں ہوتا دھیرے سے بیان کو ختم کرتا اور نکل کے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا اشارے میں فرمایا ان کا کیا ہوگا, جو میرے سامنے بھوکے بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میرا پیٹ بھر جائے گا, میرے امتی کا پیٹ کب بھرے گا؟ کتنی فکر میرے دوستوں. وہ حضرت صہیب رومی سمجھ گئے کہ اتنے بڑے مجمع کو کون کھانے کے لیے لے کر جائے گا. حضرت صہیب رومی جانے لگے, لیکن راستے میں خیال آیا میرے نبی بھوکے ہیں, کہیں کچھ تکلیف نہ ہو جائے میرے نبی کو. حضرت صہیب پھر آئے, پھر پیچھے سے مجمع میں سے یوں اشارہ کرتے کہ 4 آدمی کا کھانا ہے, آپ آ جاؤ ہم لوگ کھانا کھا لیں گے. ہمارے نبی نے اس وقت یہی اشارہ کیا, مجمع کا کیا ہوگا, یہ سب بھی تو بھوکے ہیں. میرے دوستوں حضرت صہیب رومی سے رہا نہیں گیا, اخیر میں زور سے وہاں سے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے جواب دیا, حضرت صہیب رومی نے صاحب کہہ دیا اللہ کے رسول میرے گھر پر 4 آدمی کا کھانا ہے, میری بیوی نے مجھے بتایا ہے وہ بھی بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں, آپ بھی بھوکے, آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے لیں اور میرے ساتھ گھر پر کھانا کھانے کو آ جائے. میرے دوستوں ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا سارا مجمع اٹھو, صہیب کے گھر میں اللہ نے دعوت رکھی. سارا مجمع بولو اٹھ گیا, 500-600 جتنا بھی مجمع ہوگا سارا مجمع اٹھ گیا. حضرت صہیب جو وہاں سے دوڑ لگائی ہے, جو بھاگے ہیں, ہانپتے کانپتے اپنی بیوی کے پاس گئے, سب آ رہے ہیں, سب کے سب آ رہے ہیں, پوری مسجد آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا کہ گزب کرتے ہو تم, عجب کرتے ہو, یہ کیا, ہم نے تم کو کہا کہ 2 آدمی کو بلانا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی صحابی کو بلانا, آپ پورے مجمع کو لا رہے ہو. حضرت صہیب نے کہا اپنی بیوی سے کہا غصے میں, تو اللہ کی قسم میں نے دعوت نہیں دی, اور تم نے دعوت نہیں دی تو کون اپنے گھر میں دعوت دے رہا. کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی. کیسی اللہ کی ولیہ ہوگی ہے. کیا فرماتی معلوم ہے, جب انہوں نے دعوت دی تو تم کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو زمین پر بول دیتے ہیں, اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. میرے پیاروں ہمارے نبی سے محبت بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سنا دو, بہت پتے کا واقعہ سنا دو. یہ محرم مہینے میں حضرت موسیٰ پار ہو گئے, بولو پار ہو گئے, کون ڈوب گئے؟ بولو نا, سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہ 10ویں محرم کو حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے سب پار ہو گئے. تو ڈوبا کون؟ فرعون ڈوب گیا, اس کا سارا لشکر, جتنے پولیس, جتنے درباری, سب بولو سب کے سب ڈوب گئے, سب ڈوب گئے. اور حضرت موسیٰ اور پورے بنو اسرائیل ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے, بھائی دیکھ رہے وہ ڈوب رہا ہے, وہ فرعون کم بخت پاپی 400 سال کے بعد مرا تو وہ مر رہا ہے, اور اس کا پورا لشکر بھی مر رہا ہے. حضرت موسیٰ وہاں دیکھ رہے. آپ کو معلوم ہے جب حضرت موسیٰ نے غور سے دیکھا نا تو پورا لشکر ڈوب گیا, ایک آدمی وہیں دریا میں ایسے کھڑا ہے. فرعون کا لشکر کا ایک آدمی بولو دریا میں
تو حضرت موسیٰ چونکے کہ فرعون مر گیا، سارے پاپی مر گئے، سارا لشکر مر گیا، وہ کیوں کھڑا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے وہیں پر دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہ سب مر گئے، برباد ہو گئے، تیرا احسان، ایک باقی ہے اللہ ایک باقی۔ اوپر سے آواز آئی وہ نہیں مرے گا، ہم نے اس کا آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ دریا پہ کھڑا ہے، وہی تو بہت بڑی بات ہے، اور وہ مرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے میں کہا اللہ نہیں اللہ اس کو تو پہلے مرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا کیوں مرنا چاہیے اس کو، کیوں مرنا چاہیے اس کو، ہم نے ہدایت دے دی کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ اس کو پہلے مرنا چاہیے، یہ سب سے زیادہ مجھے ستاتا تھا، یہ میرے چہرے کی طرح چہرہ بناتا تھا، ہاں میرے کپڑے کی طرح کپڑا پہنتا تھا، میں ہاتھ میں لکڑی لے کر چلتا ہوں، یہ بھی ہاتھ میں عصا لے کر چلتا تھا، اور یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا لیکن جھوٹا کرتا تھا، اور بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے ہنستا تھا کہ میں نے موسیٰ کی طرح چہرہ بنایا، میں نے موسیٰ کی طرح کپڑے بنائے، میں نے موسیٰ کی طرح لکڑی ہاتھ میں لی، میں نے دعوت اور تبلیغ کا جھوٹا کام کیا۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے ہدایت دی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا لیکن اللہ میری مذاق اڑاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا مذاق اڑاتا تھا مگر میرے محبوب کی شکل تو بناتا تھا، میرے نبی موسیٰ تمہاری شکل تو بناتا تھا، میرے موسیٰ تمہاری طرح کپڑے تو پہنتا تھا، میرے موسیٰ تمہاری طرح زبان تو ہلاتا تھا، میرے موسیٰ تمہاری طرح ہاتھ میں عصا تو رکھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تم سے بہت محبت کرتا، جو تمہاری شکل بنا لیتا میں اس کو بھی ہدایت سے مالا مال کر دیتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے کوئی حضرت موسیٰ کی شکل بنائے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، تو جو آخری نبی محمد الرسول اللہ جو سارے نبیوں کے نبی ہے کچھ نہ کر سکے کم از کم ان کی شکل کی طرح شکل تو بنا لے، نبی کے کپڑوں کی طرح کپڑا تو پہن لے، نبی کے ادا کی طرح چلنا تو چل لے، نبی کیسے مسجد میں آتے تھے کیسے جاتے تھے وہ کر لے، اسی ادا پر جو موسیٰ کی ادا پر قربان ہوا وہ بھی مذاق میں، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ہم اللہ کے رسول کی ادا پر قربان ہو جائے محبت میں، اللہ کی قسم جمعہ کی نماز بعد میں ہوگی، مغفرت پہلے ہماری ہو جائے گی۔ لیکن بنائے تو صحیح، ابھی اتنے سارے بیٹھے ہیں وہ بھی راندیر میں جہاں دو بڑے بڑے مدرسے جامعہ حسینیہ اور چہرے پہ داڑھی نہیں، یہ جو دو مدرسے نا بڑے بڑے، اللہ کی قسم کتنے حافظ اس وقت دنیا میں یہاں سے فارغ ہو کے گھومتے ہوں گے، میں بھی یہی حافظ ہوا جامعہ حسینیہ میں یہی حافظ ہوا، کتنے ایسے ہوں گے دنیا کے کونے کونے میں اس مدرسے کا حافظ قاری عالم مفتی موجود ہوں گے، اور راندیر کی بستی میں رہنے والا جس کو آج تک نبی کا چہرہ نہیں پسند آیا، سب کو ایک سوال ہوگا نا، یہاں دو سوال ہوں گے کہ تو علم کے علاقے میں تھا پھر تجھے نبی کا چہرہ کیوں نہیں پسند آیا تھا، نبی کے کپڑے کیوں پسند نہیں آئے تھے، اپنی عمر دیکھو اور پھر تو کم سے کم نبی کا کپڑا پہن لو۔ چلو زندگی بھر ادھر ادھر کے کپڑے پہنا، اب تو میرا آخری وقت آ گیا نا، اب تو کم از کم میں نبی جیسے کپڑے پہن کر اسلامی لباس پہن کر باہر نکلوں۔ خیر میرے پیاروں بات ختم کرنا ہے، پریکٹیکلی ہم کو آنا ہے، اور پریکٹیکلی آنے کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، مصطفیٰ کے قدم پر ہم سب کو چلنا ہے۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، اور اس کے لیے سب سے بڑا کام جو کرنا ہے وہ جو نبی کے نواسے نے میدان کربلا میں پیغام دیا، آج سے چلو کون کون ارادہ کرتا ہے اس لیے کہ ہم سب حسینی ہیں، بولو ہم سب حسین، ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ آج کی شام، بولو آج کی یہ جمعہ، بولو آج کی جمعہ موت کی شام ہماری نماز قضا نہیں ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔